گزشتہ جمعہ میں آپ احباب کو نماز کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فرضیت کا جو حکم ہے اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ نماز کے ہی متعلق چونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کی طرف گاہے بہ گاہے توجہ دلاتے رہنا چاہیے تاکہ انسان نماز کی ویلیو سے کبھی بھی غافل نہ اپنے آپ کو سمجھے۔ چونکہ نماز جو ہے اس کی ادائیگی مسلمانوں پر ایک بہت بڑا اہم فریضہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بد عملی کے دور میں ایک مسلمان جہاں بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، بلکہ مبتلا ہی نہیں رہا، اب تو سٹیپ آگے بڑھ چکا ہے کہ گناہ جو کرتا ہے اس پر دلیر بھی ہو چکا ہے۔ یعنی اگر کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کے سر میں جوں بھی نہیں ریگ رہی کہ یار اتنا بڑا میں نے گناہ کر دیا، شرمسار بھی نہیں ہوتا، نادم بھی نہیں ہوتا، تو بلکہ مبتلا ہونا تو اب دور کی بات ہے، گناہ کرنے پر دلیر ہو چکا ہے۔ تو وہیں پر نماز کو بھی وہ اس حد تک ترک کرتا نظر آتا ہے کہ وہ آج ہمارے سامنے ہے کہ مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، نمازی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں رو رہی ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یعنی اب تو مسجدیں بھی جو ہے وہ تمنا کرتی ہیں کہ جس کام کے لیے مجھے بنایا گیا تھا اس کام کو تو پورا کر لو، مجھے تو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس جگہ کو چار دیواری کو جو خاص کیا تھا اس لیے کہ یہاں پر آ کر رب کو یاد کیا جائے، اس رب کو یاد کرنے والے اب کہاں ہیں، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے یہاں پر اپنے درد کو واضح کیا۔ تو یاد رکھیں یہ انسان جو دنیا میں ہے دن رات ایک کر دیتا ہے، اور اسی کشمکش میں، اسی بھاگ دوڑ میں کہ میں نے جناب یہ بھی اکٹھا کرنا ہے، وہ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے۔ یاد رکھیے گا بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس جائیداد زیادہ ہو، پراپرٹی اکٹھی کی ہو، بلکہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، جو اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کائنات پر تشریف لائے رحمت بن کر کے، ان کی بھی رحمت تھے، ان کی بھی شفاعت اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیں وہاں پر جو بخشش کا معیار ہوگا وہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی، تیسرے درجے پر بندے کے وہ اعمال صالحہ ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات جو کی ہوں گی، اللہ کو راضی کیا ہوگا، وہ سارے نیک اعمال اس کے لیے وہ ذریعہ نجات بنیں گے۔ یہ تینوں چیزوں کا ملنا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ توحید کا بھی اقرار ضروری ہے، رسالت کو بھی ماننا ضروری ہے، ان دونوں کی گواہی دینے کے بعد نیک اعمال بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نجات کا معیار جو ہے وہ ان تینوں چیزوں سے ملا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینے کے بعد نیک اعمال میں سے سب سے افضل ترین، سب سے بنیادی ترین جو کام ہے، جو نیک عمل ہے، جو سب سے افضل عمل ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنے والا عمل ہے۔ کتنا افضل ترین عمل ہے کہ اللہ کے توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلا درجہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ارکان میں بھی دیا ہے اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو نماز کی اہمیت کے حوالے سے میں نے آپ احباب کو چند ایک باتیں بتائی تھی، لیکن آج میں نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ اہمیت تو بتائی ہے، اب دوسری طور پر یہ بھی بتانا چاہیے کہ نماز اتنی اہم ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کوتاہی کرے، سستی کرے، اس کو چھوڑ دے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اس کے حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ تو یاد رکھیے
قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 29 سورہ المدثر اور آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک یعنی 43 تک کی آیات اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اعمال کا سارا پروسیجر مکمل ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، سارا جب فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ تب پھر ایک منظر رونما ہوگا۔ وہ ذرا امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سب کی پارٹیشن ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اس وقت کیا ہوگا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو جنت میں لوگ بیٹھے ہیں نا وہ جہنم والوں سے سوال کریں گے، یتساءلون پوچھیں گے، عن المجرمین جو مجرم ہیں، جو جرم کر کے جہنم کے حقدار بنے، جہنم میں چلے گئے۔ فرمایا ان سے وہ ایک سوال کریں گے، بھئی بتاؤ تو صحیح، ما سلککم فی سقر، کون سی وہ چیز تھی، کون سا ایسا کرتوت تم کر بیٹھے تھے کہ جو تمہیں جنت نہیں بلکہ جہنم کی طرف جانا پڑا؟ تمہارا ٹھکانہ جنت کے باغات نہیں، وہ میٹھی میٹھی نہریں نہیں، بلکہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، وہ ایک ہی جواب دیں گے، اللہ نے پہلے سے فرما دیا، فرمایا قالو، وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہمارا ایک گناہ تھا کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ہماری بیسک وجہ تھی جس وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا پڑا ہے۔ اور یاد رکھیے اس دن جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہوگا، گفت و شنید ہوگی، ان کی آپس میں کنورسیشن ہوگی۔ اس کنسیپٹ کو کلیئر رکھیں۔ بلکہ 8واں پارہ سورہ اعراف اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرمایا، اس کی آیت نمبر 50 کے اندر فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جو جنتی لوگ ہیں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اوپر تو تھا کہ جنتیوں نے سوال کیا، 8ویں پارے کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 50 میں جا کر کے یہی جو جہنمی لوگ ہیں، جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، یہ پھر جب دیکھیں گے کہ اعراف کے جو لوگ ہوں گے، میں نے رمضان میں اس کی وضاحت کی تھی، اعراف وہ ٹھکانہ ہے، وہ ٹیلہ ہے جہاں پر ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی گناہ بھی اور جن کی نیکیاں بھی برابر برابر ہوگی۔ تو بالآخر وہ جو اعراف کے مقام پر ان کو رکھا جائے گا، آخر کار پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ اصحاب اعراف کا ہے۔ تو جب وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے نا، تو وہ جو جہنم والے ہیں وہ پھر کہیں گے کہ بھی اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اس نے فضل فرمایا کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر تھے اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا ہے۔ تو ہم بھی عرض کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے، یا اللہ ان پر فضل فرمایا ہے، ان کو جنت عطا فرما دی ہے، ہم تجھ سے جنت تو نہیں مانگتے، ظاہر ہے ہم نے خود نمازیں نہیں پڑھی، ہمارے کرتوت ایسے نہیں تھے کہ ہم جنت میں جانے والے بنتے، لیکن یا اللہ ایک ریکویسٹ ہے، ایک عرض ہے، اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اتنی اجازت عطا فرما کہ ہم اہل جنت سے گفتگو کر سکیں اور ان سے ملاقات کر سکیں، ان سے ہماری گفتگو ہو جائے، بس اتنی اجازت عطا فرما دے۔ تو تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ ان کو اجازت ادا کر دی جائے گی کہ جاؤ دیکھ لو، لیکن جب اجازت مل جائے گی، گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا، اہل جنت جو ہے ان کے تو چہرے چمک رہے ہوں گے نور سے، لیکن جو جہنمی ہوں گے، کسی کا وہ بھائی ہوگا، کسی کا وہ بیٹا ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، آپس میں رشتہ دار ہوں گے، اور جہنمی لوگ جو ہے وہ اپنا تعارف کروانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں پہچانو، ہم تمہارے رشتے میں فلاں لگتے ہیں، ہم تمہارے رشتے میں یہ لگتے ہیں، لہٰذا میری پہچان کرو۔ لیکن افسوس اس دن کسی کی پہچان نہیں ہوگی، کیوں کہ جتنے بھی جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قرآن نے خود اس کی گواہی دی ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 106، فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا اس دن جو جنت والے ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فرمایا ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں وہ کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی رشتے میں دوست ہے، اس دن تعارف کروا رہے ہیں، لیکن وہ جنتی کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں تمہیں پہچانتے، تمہاری شکل ہی نہیں ہمارے سامنے آ رہی۔ تو یہ اس دن کنڈیشن بن جائے گی۔ یہ کس لیے ہوا ہے؟
نماز نہیں پڑھی اس لیے ہوا۔ اب جناب جب وہ کہیں گے، کہتے ہیں کہ بھئی آگے قرآن نے خود اس بات کو بیان فرمایا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی لوگ جنتیوں سے کیا کہیں گے؟ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہتے ہیں یہ جہنم کی تپش اتنی ہے، جہنم کی آگ اتنی ہے جس کے اندر جلس جلس کر ہمارے چہرے بھی سیاہ ہو گئے ہیں۔ آج تم ہمیں نہیں پہچان پا رہے لیکن ہم تو تمہارے چمکتے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم پہچان بھی رہے ہیں کہ تم رشتے میں میرے فلاں لگتے ہو، میرے دوست ہو، میرے بھائی ہو، میرے باپ ہو، لہٰذا ایک مہربانی کر دو، جتنی تپش مجھے محسوس ہو رہی ہے، افیدوا علینا من الماء، یہ جنت کا جو میٹھا میٹھا پانی ہے تھوڑا سا ہمارے اوپر برسا تو دو تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہو، یہ گرمی کی جو تپش ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو کمی واقع ہو جائے۔ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ہمارا تو یہاں بھوک سے بھی نڈال ہو چکے ہیں اور جہنم کی آگ کے اندر جلس رہے ہیں، لہٰذا مہربانی کرو، ہم پر رحم کرو، کچھ کھانے کو بھی ہمیں دے دو جو اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ لیکن اس دن کیا ہوگا؟ ادھر دنیا میں تو دیکھیں ہم بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، لیکن افسوس ہم ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اپنے لیے جو کرنا تھا، جو اپنے لیے آگے جانے والی چیز تھی، اس کو ہم ترک کرتے جا رہے ہیں، اور جو ان کے لیے چھوڑ کر کے جانا تھا اس کے لیے ہم دن رات پریشان ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے پریشانی یہ ہوتی ہے، آنکھ بند ہونے لگتی ہے، سونے لگتے ہیں، پھر بھی ہماری فکر یہاں تک ہوتی ہے۔ کبھی یہ فکر نہیں ہوئی یار میں سونے لگا ہوں، سب سے پہلے یہ تو دیکھوں میں نے اللہ کو کتنا یاد کیا ہے، میں نے آج کے دن میں نمازیں کتنی پڑھی ہیں۔ کبھی وہ اپنی سیلف جو اکاؤنٹیبلٹی تھی اس کی طرف توجہ ہماری نہیں کی، اپنا محاسبہ کرنا ہی بھول گئے اور لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے رہے سارا دن۔ یہ اس آیت مبارکہ سے وہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اچھی بات ہے، دوسروں کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھائی اللہ نے جس کام کے لیے تجھے بھیجا سب سے پہلے پرائیورٹی اور ترجیح اس کام کو ہے کہ اللہ نے تجھے تو فردن ترجیحاً جو ہے وہ عبادت کے لیے بھیجا تھا، تو وہ عبادت والا تو کنسپٹ ہی ختم کر دیا تو نے۔ تو فرمایا اس دن یاد رکھو جب سارے رشتہ داروں کے تعارف بھی کروائے جا رہے ہوں گے، لیکن آج اگر تم نے نماز سے روگردانی کر لی، نماز کی طرف آیا ہی نہیں، پھر اگرچہ وہ تیرا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، کتنا ہی تیرا عزیز کیوں نہ ہو، اس دن وہ کیا کہے گا؟ اللہ نے خود اس کا قرآن میں ذکر فرمایا وہ جب سنیں گے، ان کی چیخوں پکار کو بھی دیکھیں گے تو وہ لوگ آگے سے کسی قسم کا رحم نہیں کریں گے، بلکہ قالوا ان اللہ حرمہما، بلکہ وہ لوگ آگے سے جواب دیں گے نہ تو ہم تمہیں پانی دے سکتے ہیں، نہ کچھ کھانے کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے دنیا کے اندر ہم جن کے لیے اپنا آرام حرام کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ جنت میں چلے گئے، ہم نماز کو ترک کر کے اگر جہنم میں چلے گئے تو یہی رشتہ داری ہماری کس کام کی ہے؟ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان کے حقوق اپنی جگہ پر، لیکن کبھی بھی آپ کے اور کاروبار کے درمیان کبھی بھی نماز کے متعلق کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ میں نے پہلے سے آپ کو اسی لائن سے چلے آ رہے ہیں، پہلے آپ کو تجارت کے حقوق بتائے، پھر تجارت کرنے کے اسلامی اصول بتائے، پھر اسلامی اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ اچھا تاجر وہ ہے، حقیقی تاجر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ تجارت کرتا ہے تو نماز کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، بلکہ اپنی تجارت کے دوران اگر اللہ کی آواز آ جائے، اللہ اکبر کی صدا سن لے، وہ کہتا ہے یار کاروبار بند کر لو، پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہونا ہے، یہ اچھے تاجر کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے، اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، بھائی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، تجارت بھی کرو، ان کے حقوق بھی پورے کرو، لیکن کبھی اپنے آپ کو نماز سے غافل نہیں کرنا، اس کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے۔ اور بلکہ جو بے نمازی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور کتنی سزا، یہ دیکھنا کتنی بڑی سزا ہے، نہ کچھ کھانے کو مل رہا ہے، نہ پینے کو مل رہا ہے، بلکہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس کا بھی بیان قرآن میں فرمایا ہے۔ جو بے نمازی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ پھینکے گا کہاں پہ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 59 ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان انبیاء کے بعد
انبیاء کرام کو میں نے بھیجا، انہوں نے ترغیب دلائی، انہوں نے توجہ دلائی کہ اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرو۔ لیکن جب انبیاء کرام اپنی ظاہری زندگی سے چلے گئے، اب پھر اس کے بعد فخالف من بعدہم، ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے۔ کیسے لوگ آئے؟ کہتے ہیں اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، نماز کو ضائع کیا جا رہا ہے اور اپنی خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے کہ یہ میرا جناب کنسپٹ ہے، یہ میں نے اپنے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اتنی پراپرٹی بنا کے جانا ہے، میں نے یہ فلاں پلازا بنانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ واتبعوا الشہوات ہے، اپنی دل کی جو خواہشات ہے اس کے پیچھے بھاگا ہوا ہے۔ اضاعوا الصلاۃ کی کوئی فکر نہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے کتنے کلیئرلی فرما دیا کہ فرمایا انبیاء کرام کے بعد ایسے ناخلف لوگ ہوں گے، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کریں گے، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں وہ دنیا میں تو اپنی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، فرمایا فسوف یلقون غیا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو مقام غی کے اندر پھینک دے گا، ان کو اندھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ مقام غی کیا ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہار شریعت کے اندر نماز کی جہاں پر وہ اہمیت کو، نماز کے مسائل کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں پر اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ بہار شریعت کی جلد نمبر 1 حصہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 434 کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ جو غی ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے غی، جس کے اندر بے نمازی کو پھینکا جائے گا۔ وہ ذرا توجہ سے سنیے وہ وادی کون سی ہے؟ فرماتے ہیں یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس کی گرمی سے اور جس کی گہرائی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اتنا گہرا اور اتنا بدترین یہ مقام ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اتنی گرمی والا مقام ہے، اتنی گرمی والا۔ فرماتے ہیں اس وادی کے اندر، وادی غی کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے ہب ہب۔ کیا نام ہے؟ ہب ہب، اس کنویں کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس ہب ہب کنویں کو کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے جہنم کی آگ پھر سے بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ایک کنواں ہے جس کی وجہ سے پوری جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اگر ٹھنڈی ہونے لگتی ہے اللہ تعالیٰ ہب ہب نامی کنویں کو کھول دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کا بھی بیان فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، فرمایا جب جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، جہنم کی آگ کم پڑنے لگے گی، ٹھنڈی ہونے لگے گی، فرمایا ہم اس کو پہلے سے بھی زیادہ بھڑکا کر کے روشن کریں گے۔ یہ بھی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بیان فرمایا۔ تو یہ وادی غی کیا ہے؟ ایک ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے کہ جس کے اندر ایک ایسا کنواں ہے جس سے پوری جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اور اس کے اندر کس کو ڈالا جائے گا؟ فرماتے ہیں اس کنویں کے اندر، اس پوری وادی کے اندر کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ فرمایا جو بے نمازی ہوں گے، جو نماز کی اہمیت کو کھو بیٹھے ہوں گے، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا ہوگا، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوں گے، اللہ کی رضا کو بھول گئے ہوں گے۔ فرمایا بے نمازی، شرابی، زانی، یہ وہ لوگ ہیں فرمایا جو اس کنویں کا ایندھن بنیں گے، اس کنویں میں یہ والے لوگ جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس وادی سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہاروں والی، اپنی نعمتوں والی جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیے جہنم کی کتنی بڑی بھیانک صورت آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے فرمان آپ کو پچھلے جمعے میں بھی آخری حدیث پاک ایک سنائی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق بندہ ہوتا ہے نا، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر فجر کی اور عشاء کی نماز کو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار نیند پوری کر لیں، فلاں کاروبار کے لیے جانا ہے، فلاں کام کے لیے جانا ہے، اب اس کے بعد عشاء کی جائیں گی، اتنی رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، فجر اتنا نیند والا ٹائم ہے، اس میں نماز آ جاتی ہے۔ فرمایا منافق بندہ وہ ہوتا ہے جس پر یہ دونوں چیز نمازیں بوجھ محسوس ہوتی ہیں۔
اور میں وہ روایت آپ کو اتنی سنائی تھی، لیکن آج میں پوری سناتا ہوں۔ وہ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 626 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ منافق بندے کی نشانی ہوتی ہے جس کے اوپر یہ دونوں نمازیں بوجھ محسوس ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر وہ محسوس کر لے، اگر وہ ان نمازوں کی اہمیت کو جان لے تو فرمایا کہ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا، فرمایا کہ اگر ان کو ان نمازوں کی اہمیت کی ویلیو پتہ چل جائے تو فرمایا اگر ان کے پاس چلنے کی طاقت نہ بھی ہو تو اپنے گھٹنوں کے بعد گھسیٹ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے نماز کے لیے آ جائیں گے۔ اتنی بڑی ان کی عظمت ہے، اتنی بڑی ان کی ویلیو ہے۔ اور آگے پھر فرمایا لقد ہممت، فرماتے میرا ایک دن ارادہ یہ بنا، میں نے یہ خیال کیا ان آمر المؤذن، کہ میں مؤذن کو حکم دوں کیا؟ فرمایا فیقیم، وہ اقامت کہے، ثم آمر رجلا، پھر میں کسی ایک شخص کو کہوں کہ وہ کیا کرے؟ فرمایا یؤم الناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، ثم آخذ شعلا من نار، فرماتے پھر میں کیا کروں؟ ان کو کہوں نماز پڑھاؤ اور میں آگ کا ایک شعلہ لے جاؤں، کیا کروں اس کو؟ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، فرمایا جو بندہ نماز کے لیے نہیں نکلتا، میرا دل یہ چاہتا ہے میں اس آگ کا شعلہ لے کر کے اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ میرے اور آپ کے لجپال آقا کا فرمان ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی جو اس کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جو ان کا امتی کہلاتا ہے لیکن نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا۔ وہ اس پیغام سے درس عبرت حاصل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے برعکس کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ سرکار کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 4678 ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز کی اہمیت سے غافل ہیں وہ سن لے، فرمایا وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، فرمایا بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ یاد رکھ لے وہ اللہ کا بندہ ہے، اگر وہ نماز سے اپنے آپ کو غافل کیے بیٹھا ہے، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے پے در پہ نمازیں چھوڑے جا رہا ہے، تو فرمایا کہ بین الکفر والعبد، بلکہ آگے ترمذی شریف کے جو الفاظ ہیں فرمایا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ جو بندہ نماز پر کاربند ہے وہ اپنے آپ کو مومن کہلا سکتا ہے، جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے سرکار نے دیکھیں کتنی بڑی وعید اس کے لیے ارشاد فرمائی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو جب لیلۃ اسری بھی سرکار فرماتے جس رات مجھے سیر کروائی گئی میں نے سیر کی نا، وہ منظر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اس کا نمبر 7047 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، فرماتے سرکار کبھی کبھار بیٹھ جاتے اور پھر ہم سے نا کسی کے خوابوں کے بارے میں تب پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا تو وہ سنائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے صحابہ بیٹھو، آج میں تمہیں اپنی اس سیر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ سیر کون سی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات غدات انہ اتانی لیلۃ آتیان، فرماتے ایک رات دو آنے والے آئے، یعنی اللہ کے دو فرشتے میرے پاس آئے، وہ آ کر کے وَإِنَّهُ مَبْتَعَثَانِي، ان دونوں نے مجھے اٹھایا اور کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ انہما قال علی انطلق، ہمارے ساتھ چلیے، آپ کو سیر کروانی ہے، اللہ کا آرڈر آیا ہے۔ کیا کیا؟ فرمایا فَإِنِّي انطلقت مَعَهُمَا، میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا۔ فرماتے چلتے چلتے وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، فرماتے چلتے چلتے گزر ہوا ایک ایسا بندہ ہے جو لیٹا پڑا ہے، لیٹا ہوا شخص ہے، اور فرمایا فَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، اور دوسرا شخص اس کے سرانے پر کھڑا ہے لیکن ایک بہت بڑا پتھر لیے ہوئے ہے، کر کیا رہا ہے؟ فرمایا وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ، فرماتے ہیں وہ بندہ جو سرانے پر کھڑا ہوا پتھر لے کر کے اس کے سر پر زور سے پھینک رہا ہے، اور اس کی کنڈیشن کو بھی بیان فرمایا، فرمایا فَيَثْلُجُ رَأْسَهُ، اس کے سر کو اس پتھر کے سر کچل رہا ہے۔
سرکار فرماتے میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کے سر کو اس بڑے سے پتھر سے کچل رہا ہے اور اتنی زور سے وہ پتھر اس کے سر پر مار رہا ہے. فرماتے فَيَتَحَدْ الْحَجَرُ ہَا ہُنَا، فرماتے یہ جو پتھر ہے نا اس کے سر پر لگ کے دور چلا جاتا ہے، ایک جگہ اس کے سر پر لگ کر کے پتھر دور چلا جاتا ہے. فرماتے وہ شخص جاتا ہے فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ، اس پتھر کے پیچھے جاتا ہے، فَيَأْخُذُهُ، اس پتھر کو پھر اٹھاتا ہے، فَلَا يَرْجِعَ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ. فرماتے جب تک وہ پتھر اٹھا کر کے واپس اس شخص کے پاس آتا ہے تب تک وہ بندہ پھر سے اس کا سر جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. فرماتے پھر وہ پتھر اٹھاتا ہے، اس کے سر پر پھینکتا ہے، بار بار یہی کام کرتے چلے جا رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا ما ہازان، یہ دو شخص کون سے ہیں، یہ کیا ماجرا چل رہا ہے؟ تو پھر مجھے قال علی، ان دونوں نے کہا انطلق. عرض کرتے ہیں ابھی آگے چلیے، اور بھی مشاہدات ہیں، انالیسز ہے، ان کا مشاہدہ پہلے کر لیجئے. جب ساری چیزوں کا مشاہدہ کر لیا اس کے بعد پھر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو اب بتاتے ہیں وہ مرحلہ وائز کہ جو آپ نے چیزیں دیکھی ان کو وہ عذاب کیوں ہو رہا تھا. یا رسول اللہ اما الرجل الاول الذی یسلج رأسہ، یا رسول اللہ پہلا وہ شخص کہ جس کے سر کو بار بار کچلا جا رہا تھا اور اتنی شدت کے ساتھ، اتنے بھاری پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا. یا رسول اللہ یہ وہ شخص تھا. یہ کون سا شخص تھا؟ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فِيهِ اور فَيَرْفُضُهُ، فرماتے اس نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. وَيُنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور جب فرض نماز کا وقت ہو جاتا تھا یہ سو جاتا تھا، سستی کر لیتا تھا، نماز کی اہمیت کو کھو بیٹھا تھا. یا رسول اللہ اس وجہ سے آج اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے. کتنا سخت عذاب ہے، اتنا بھاری پتھر ہے، بار بار کچلا چلا جا رہا ہے. اور عرض کی یا رسول اللہ یہ منظر صرف ابھی تک کے لیے نہیں، یہ ہوتا رہے گا ان کے ساتھ. کہ انہوں نے نماز کی اہمیت کو گنوا دیا تھا، انہوں نے نماز کی ویلیو کو نہیں سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو اجر کتنا عطا کرتا ہے اور چھوڑنے والوں سے اللہ تعالیٰ غضبناک کتنا ہوتا ہے. آج یہ مشاہدہ آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے کروایا جا رہا ہے. کتنی بڑی سزا ہے. اور بلکہ آخری بات آپ کو سناتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے مجھے وصیت کی اور آپ کے تھرو پوری امت کے لیے یہ وصیت ہے. فرماتے ہیں سرکار نے مجھے وصیت کیا کی، اوصانی، مجھے وصیت کرتے ہیں اے ابو دردہ اللہ تشرک باللہ شیئا، پہلی بات یاد رکھ لو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہیں ٹھہرانا. اور پھر فرمایا فَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے مار بھی دیا جائے، تجھے جلا بھی دیا جائے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبًا، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کرنا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے. آج ہم کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ سے عہد کریں، کسی سے وعدہ کیا لینا، اپنے من سے. وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی تو آخرت سنوار لے، دوسروں کے نہیں بنتے تو نہ بنو، کم از کم اپنے آپ کو تو سیدھی لائن پہ لے آؤ. فرماتے ہیں مجھے وصیت کی ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، آگ میں جلا دیا جائے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر نماز میں سستی مت کرنا. یہ وصیت فرمائی ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت امام شمس الدین اور جن کا نام امام ذہبی ہے، اور اتنے بڑے عظیم محقق ہیں، اسماء الرجال کے اندر ایک روشن منارہ کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کی کتاب ہے کتاب الکبائر، اس کے صفحہ نمبر 43 کے اوپر آپ ایک بات نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے سچی توبہ بھی کی ہے، لہٰذا اب آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس توبہ کو قبول فرما لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے عورت ایسا گناہ کیا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، اتنا کون سا بڑا جرم کیا ہے کہ اتنا رو کر کے گر گرا کر کے اپنے جو ہے وہ اس گناہ کے بارے میں جو توبہ ہے اس کا اظہار کر رہی ہو. اس نے کہا میرے سے گناہ یہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کے لیے منہ کالا کیا، اور کہتے ہیں پھر اس سے بچہ پیدا ہوا اور پھر میں نے اس بچے کا خود اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر کے اس کو مار دیا ہے. کہتے میں نے اتنا بڑا یہ گناہ کبیرہ کیا ہے
لہٰذا میں اس پر بہت بڑی نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میں نے سچی توبہ کی ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جا کے میری توبہ کی ریکویسٹ تو کر جی کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی، آپ اتنے غضبناک ہوئے، آپ نے فرمایا ایس گناہ کرنے والی عورت یہاں سے چلی جا، دور چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے اتنے بڑے گناہ کی وجہ سے ابھی آسمان سے آگ آ کے ہمیں اچک نہ لے، لہٰذا تو اس جگہ کو چھوڑ دے، جلدی ادھر سے چلی جا، تیری نحوست بڑی زیادہ سخت ہے۔ جب اس نے اتنی بات کی نا، اتنے میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ میری بندی نے آ کے اپنے گناہ سے توبہ کی ہے اور اس کو واپس بھیج دیا ہے، میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں، کوئی سچے دل سے توبہ تو کرے۔ اے موسیٰ اس عورت کو واپس بھیج دیا ہے اور اس کے گناہ کو سن کر کے اتنا آپ کو سختی اس پر آئی ہے، اے موسیٰ آپ جانتے نہیں ہو یہ تو چھوٹا گناہ ہے، اس سے بڑے بھی گناہ موجود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ منہ کالا کیا ہو، بچے کو جنم دیا ہو، خود ماں ہو اور اپنے بچے کو گلا ڈھونڈ کر کے مار دیا ہو، اس سے بھی بڑھ کر کے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمایا کہ اے جبریل میرے نبی کو بتاؤ، میرے کلیم کو بتاؤ۔ فرمایا اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا تارک الصلاۃ متعمدن، جو جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑتا ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں نے یہ چند جو روایات ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ حتی الامکان بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنی، اپنی حتی الامکان کوشش کیجئے، اپنے آپ سے یہ عہد کیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ آئندہ کے بعد جتنا بھی ہوا اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتے ہیں اور جو قضائے عمری ہے اس کا بھی ہم اہتمام کریں گے اور آئندہ کی جو ہماری سانسیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حتی الوسع ہم انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے نا جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔